أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون. صدق الله العظيم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ولو ترى اگر آپ دیکھیں گے اذ المجرمون ناکسوا رؤوسہم کہ کل قیامت کے دن مجرم لوگ ناکسوا جھکائے ہوں گے اپنے سروں کو اپنے رب کے سامنے اور زبان حال اور قال سے کہتے ہوں گے اے ہمارے رب ابصرنا ہم نے ان سب نشانیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا وسمعنا اور اپنے کانوں سے سن لیا فرجینا ایک بار واپس بھیج دیجئے نعمل صالحا ہم وہاں نیک کام کریں گے انا موقنون اب ہمیں سب باتوں کا یقین آ چکا ہے جو آپ کے نبی آ کر بتایا کرتے تھے. ولو شئنا اور اگر ہم چاہیں لآتینا کل نفس ہداہا ہم ہر ایک نفس کو ہدایت عطا کر دیں چاہیں تو سب کو ہدایت دے دیں. ولیکن حق القول منی لیکن وہ کلمہ مجھ سے ثابت ہو چکا ہے یا پہلے ہو چکا ہے لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ کہ میں ضرور جہنم کو بھروں گا
جنات و انسان جنات سے اور انسانوں سے، پوری آگ کو میں جنات اور انسان سے بھروں گا، اور جہنم میں ڈالنے کے بعد کہا جائے گا ذوقوا بما نسیتم، آج چکھو بما ان چیزوں کے بدلے میں جو تم بھول گئے تھے، لقاء یومکم ھذا، تمہارے آج کے دن کی ملاقات سے، کہ تم چاہتے تھے کہ قیامت کے دن کبھی نہ آئے، اور قیامت کے دن کو تو بھی تم نے تصور نہ کیا تھا، آج دیکھو وہ قیامت آ چکی ہے، وہ سب عذاب بھی آ چکے ہیں، جیسے تم نے ہمیں بلا دیا تھا انا نسیناکم، آج ہم بھی تم کو بلا دیں گے، وذوقوا عذاب الخلد، اور ہمیشہ رہنے کے عذاب کا مزہ چکھو، بما کنتم تعملون، اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم کیا کرتے تھے۔ انما یؤمن بآیاتنا الذین، ہماری آیات پر تو وہ لوگ ایمان لاتے ہیں، اذا ذکروا بہا، کہ جب ان کو ہماری آیات یاد دلائی جاتی ہیں، یاد کرائی جاتی ہیں، تو فوری طور پر سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا تسبیح بیان کرتے ہیں، وہم لا یستکبرون، اور سجدہ کرتے ہوئے حمد و ثنا کرتے ہوئے وہ ذرا بھی تکبر نہیں کرتے، اذان سن کر فوری نماز پڑھ لیتے، اللہ کی بات سن کر فوری آمادہ ہو جاتے۔ وہ ایسے لوگ ہیں تتجافا، دور رہتے ہیں، جنوبہم، جن کے پہلو، عن المضاجع، سونے کی جگہوں سے، ان کی خواب گاہوں سے دور رہتے ہیں، اور وہ رات کو مصلی پہ کھڑے ہو کے اپنے رب کو پکارتے ہیں ڈرتے ہوئے، وطمعا، جنت کی امید کرتے ہوئے، ومما رزقناہم ينفقون، اور ایسے لوگ ہیں جو ہم نے ان کو روزی دی ہے اس میں خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ غور سے سنو، فلا تعلم نفس، کوئی نفس نہیں جانتا، ما اخفی لهم من قرۃ اعین، کہ ان کے لیے کون سی چیزیں آنکھوں کی ٹھنڈک بنا کر چھپائی گئی ہیں، کون سی چیزیں جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی یہ کسی کو نہیں پتا، جزاء بما كانوا يعملون، مطلب کون سی نیکی ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی یہ کسی کو نہیں پتا، اور ہم وہ نعمتیں دیکھ کر کہیں گے یہ بدلہ ہے تمہارے ان اعمال کا جو تم دنیا میں ہم سے ڈر کر کیا کرتے تھے۔ افمن کان مؤمنا کمن کان فاسقا، بھلا یہ بتاؤ کہ ایمان لانے والے اور فسق و فجور میں پڑنے والے ذرا برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی برابر نہیں ہوتے۔ وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، نیک کام کیے، فلہم جنات الماوا، ان کے لیے ٹھکانے والے باغ ہوں گے، نزلاً، یہ مہمان نوازی ہوگی، بما کانوا یعملون، ان کے عمل کے بدلے میں۔ اور وہ لوگ جنہوں نے فسق و فجور اختیار کیا، اللہ کی نافرمانی میں زندگی گزاری، فماواہم النار، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، کلما ارادو، جب کبھی اس جہنم سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، اعیدوا فیہا، دوبارہ پھر پکڑ کر ڈال دیا جائے گا، وقیل لہم ذوقوا، اور ان سے کہا جائے گا چکھو اس آگ کے عذاب کا مزہ جس کو تم دنیا میں جھٹلایا کرتے تھے، وَلَنُذِيقَنَّهُمْ، اور ہم ضرور بھی ضرور کچھ لوگوں کو، من العذاب الادنی، تھوڑے عذاب کا ذائقہ دنیا میں ان کے گناہوں پر ان کو چکھا دیتے ہیں، دون العذاب الاکبر، بڑے عذاب کے علاوہ، لعلہم یرجعون، اور وہ اس لیے کرتے ہیں تاکہ واپس آ جائیں، رجوع کر لیں، اپنی نافرمانی کو چھوڑ دیں، اللہ کے نیک بندے بن جائیں۔ ومن ظلم، اس سے بڑھ کر کون ظالم ہوگا، ممن ذکر بآیات ربی، کہ جس کے سامنے اس کے رب کی آیات کو سنایا جائے، نصیحت کی جائے، ثم اعرض عنہا، اور وہ ان سے روح گردانی کرے، اعراض کر لے، انا من المجرمین منتقمون، تو غور سے سنو، ہم مجرم لوگوں سے انتقام لینے والے ہیں، ہماری آیات سے اعراض کرنے والے مجرم ہیں، ہمیں ان کے انتقام کا پتہ ہے، ہم ان سے کیسے انتقام لیں گے۔ بس میرے عزیز دوستو، بڑی مضبوط باتیں ہیں، یقین جانے، ایسی مدلل باتیں ہیں کہ جن کے اندر کوئی ذرے کے برابر شک کوئی نہیں، اور ایسی مضبوط بات، کیونکہ یہ مضبوط بات کیوں نہ ہو کہ اس بڑے اللہ کی بات ہے جو ساری دنیا سے سب سے بڑا ہے، طاقت والا ہے، قدرت والا ہے، ملکوت جبروت ہے، اور وہ رزاق بھی ہے، خالق بھی ہے، مالک بھی ہے، قادر بھی ہے، تو اس کی بات ذرا کیسے مضبوط نہیں ہو؟
اللہ ایک نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ ذرا ایک تصور کرو کہ جس دن یہ مجرم لوگ ہمارے سامنے پیش ہوں گے، ایک کٹہری لگی ہوئی ہے جس کے اندر ایک ملزم کھڑا ہے جس کے اوپر کوئی گناہ ثابت ہو جاتا ہے، تو ندامت کے مرے جج کے سامنے اپنا سر جھکا لیتا ہے. اب چارہ ہی کوئی نہیں ہے، سارے گواہ پیش ہو چکے ہیں، سب کچھ ہو چکا ہے، اب بجائے قبول کرنے کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں. اب وہ جج سے کہتا ہے کہ مجھ سے غلطی ہوئی، میں مان رہا ہوں مجھ سے یہ غلطیاں ہو گئی ہیں. اللہ وہی نقشہ کھینچ رہے ہیں کہ تم دنیا کے اندر تو اپنا جرم چھپا کے پھر رہے ہو، کچھ لوگوں کے جرم تمہیں نظر آتے ہیں، لیکن جب تمہارے جرم سامنے قیامت کے دن کیے جائیں گے، ناکسوا رؤوسہم عند ربہم، تو یوں سر جھک جائے گا. یہاں تو پھر بھی وکیل کے سامنے بات کر سکتے، جج کے سامنے بات کر سکتے ہیں، اللہ کے سامنے تو بات بھی نہیں کر پائے. کسی کی جرت نہیں کہ اپنا سر جھکا لے، اپنا سر اٹھا لے اور ایک پل کے لیے اپنی آنکھیں سامنے کرے اور ندامت کے مارے کہتے ہوں گے ربنا ابصرنا، اے اللہ دیکھ لیا اپنی آنکھوں سے جو نبی کی باتیں جھٹلاتے تھے، جو جنت دوزخ ہمیں کہا کرتے تھے ہم جھٹلا دیا کرتے تھے، آج آنکھوں کے سامنے جنت بھی ہے جہنم بھی ہے. اور جس عذاب سے ڈرایا کرتے تھے، جس قیامت کے دن سے کہا کرتے تھے کہ وہ 50,000 سال کا دن ہے، ایک جگہ میں 1,000 سال کا دن ہے، ہم اس دن کے آنے کی امید ہی نہیں کرتے تھے، آج اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے. فرجعنا نعمل صالحا، بس ایک بار دوبارہ بھیج دے، ایک باری موقع اور دے دے، ایک بار موقع اور مل جائے. انا موقنون، ہم بڑے یقین کے ساتھ دوبارہ تیاریاں کر کے دوبارہ اپنے آپ کو جو ہے نا پورے حاجی بن کے، پورا جو ہے نا سر پہ ٹوپیاں بھی رکھیں گے، سارا کچھ کریں گے اور بالکل موحد بن کر، مسلمان بن کر آپ کے سامنے آئیں گے. بس ایک بار واپس بھیج دیجیے. اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز نہیں، جو ہونا تھا وہ ہو چکا، جو ہونا تھا وہ ہو چکا. ہم چاہتے تو سب لوگوں کو ہدایت کے راستے میں ڈال سکتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کمرے سے نکلتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں 2 رجسٹر ہیں. فرمایا کہ ایک طرف ان لوگوں کے نام ہیں جو سب لوگ جنت میں جائیں گے، اور ایک طرف ان لوگوں کے نام ہیں کہ جو سب جہنم میں جائیں گے. تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جب جنت والے متعین ہیں، جہنم والے متعین ہیں، تو پھر عمل کس بات کا؟ فرمایا کہ نہیں عمل کرتے رہو، کیونکہ جو جس راستے کا ہے اس کو اسی راستے کی توفیق ملے گی. جنتی کو جنت والے اعمال کی توفیق ملے گی، جہنم والا جہنم والے اعمال کی طرف جائے گا. لیکن جنت والا خاتمہ بالخیر پہ ہو جائے گا چاہے زندگی میں گناہ کیے، جہنم والا وہ خاتمہ بالشر پہ ہو جائے گا چاہے دنیا میں جتنی مرضیاں نیکیاں کی ہیں. عمل کرتے رہو، عمل سے پیچھے نہ ہٹو، کیونکہ عمل کا شوق، عمل کا ذوق، عمل کے اندر آگے بڑھنا تمہارا جنتی ہونے کی طرف تمہیں پکا کر دے گا. عمل نہ چھوڑو، اور وہ جو تم سے عمل کروایا جا رہا ہے وہ اسی رب کی توفیق ہے جو تمہیں جنت میں لے کر جانا چاہتا ہے. اس لیے تو سجدے کی توفیق دے رہا ہے، اس لیے تو باقی نیک کام کی توفیق دے رہا ہے. ورنہ ان لوگوں کو ذرا جا کے دیکھو کہ جن کے ماتھے میں سریے ڈلے ہوئے ہیں، جا کے سجدہ نہیں کر سکتے، کمر کے اندر سریا ڈلا ہوا رکوع نہیں کر سکتے، ان کو توفیق نہیں اللہ کے گھر کے قریب جانے کی. نماز پڑھنے کو فضول سمجھتے ہیں. آج 90% مسلمان نماز نہیں پڑھتے، 10% نماز پڑھنے والے ہیں، ان کے اندر بھی سرے ہماری طرح ہی پڑھنے والے، ڈنڈی مارنے والے. مخلص تو شاید بہت ہی کم ہوں گے، کوئی ایک آدھا یا اس سے بھی کم ہوں گے. 80% 90% مسلمان آج نماز نہیں پڑھتا دنیا میں. میرے عزیز دوستو بتاؤ وہ کون سی چیز ہے جس نے سجدہ کرنے سے منع کر دیا کہ جاؤ نکل جاؤ، تمہارے سجدے کی ہمیں ضرورت ہی کوئی نہیں. میرے عزیز دوستو ہر نیکی اللہ کی بارگاہ میں نہیں لی جاتی. ہم یہ سمجھے نا کہ شاید اپنی مرضی سے کر رہا ہوں، اپنی مرضی سے بہت کچھ کر لیتا ہوں، ایسا نہیں ہے. اس اللہ کی محبت ہے جو دل میں تیرے ڈالی جاتی ہے. آج وہ توفیق چھین لیں تو اس سے ایک نیکی کی توفیق بھی ختم کر دی جائے گی. اس لیے اللہ کی توفیق ہے. اور میں کہ جب نیکی کرو، نیکی کرتے ہوئے تصور کرو کہ میرے مولا نے آج میرا نام لیا آسمانوں میں، میرے مولا نے آج میرا تذکرہ کیا کہ میرا بندہ یہ نیک کام کرے گا، میرا تذکرہ کیا گیا
میرے بارے میں بات کی گئی، میری نماز کی بات کی گئی، میرے روزے زکوٰۃ کی بات کی گئی، میرے اچھے اخلاق کی بات کی گئی، میرے ماں باپ کی قدر کی بات کی گئی، آج اللہ نے میرا نام لیا ہے کہ میرا بندہ یہ نیک کام کرے، اللہ نے ارادہ کیا، اللہ پاک نے توفیق دی جس کے ذریعے سے میں نیک کام کی طرف چل پڑا۔ اسے فرمایا کہ عمل کرتے رہو، عمل کرنا تمہیں جنت کے قریب کر دے گا، اور عمل سے دور ہو جانا تمہارے دل کو غافل کر دے گا۔ جب دل غافل ہو جائے گا، اللہ کی یاد سے دور ہو جاؤ گے، پھر انجام کا کوئی پتہ نہیں، واپسی کا راستہ آتا ہے کہ نہیں آتا۔ اللہ ظالم نہیں ہے۔ اللہ ظالم کیوں نہیں ہے؟ کہ اللہ نے مجبور نہیں بنایا۔ اللہ نے مجبور کر دیتے ہیں کہ ہاتھ پاؤں کام ہی نہ کرتے، 1 مہینے کے لیے ہاتھ بند کر دیتے، 1 مہینے کے لیے پاؤں بند کر دیتے، پھر تو مجبور ہے بندہ کہ لو جی کر ہی نہیں سکتا، نہ ہاتھ ہلا سکتا ہوں نہ پاؤں ہلا سکتا ہوں، مجبور ہوں کہ 1 مہینے کے بعد تمہیں 2 گھنٹے کے لیے ہاتھ ہلانے کی اجازت ملے گی۔ اللہ نے کھلے عام نفع دے دیا، جیسا مرضی کرو، مجھے تمہارے کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں، بس اتنا ضرور دیکھنا کہ جس مولا نے تمہیں پیدا کیا ہے اس مولا کے لیے کرتے ہو یا اس کی نافرمانی میں کرتے ہو۔ ہم کبھی کہہ دیتے ہیں نا کہ بھائی تم تو ہمارے ہو کبھی ہمارے نہیں ہو، تم تو ہمارے ہو کبھی ہمارے ساتھ رہ کے بھی دغا کرتے ہو۔ ہم اللہ کے بندے ہو کر اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کی بغاوت کی زندگی گزارتے ہیں، صبح و شام غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ کہہ رہے ٹھیک ہے، فَذُوقُوا بِمَا نَسِيتُمْ، آج تم اس جہنم کے اندر وہ عذاب کا مزہ چکھو جو تم نے ہمیں بلا کر کیے تھے، آج ہم تم کو بلا دیں گے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ، ہمیشہ رہو جہنم کے اندر اپنے ان اعمال کے بدلے میں جو تم مزے سے کیا کرتے تھے۔ وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ آگے فوری طور پر کہا کہ نہیں ایسے بندے بھی ہمارے ہیں جو ہمارے نشانیوں پر ایمان لے آئے، ہمیں اللہ مان لیا، ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم کیا۔ فوری طور پر ان کے سامنے جب اللہ کی بات آتی ہے اندر سے ہل جاتے ہیں۔ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب ان کے سامنے خیر خیر کی بات آتی ہے، نصیحت کی بات آتی ہے تو جسم کانپ جاتا ہے۔ خروا سجدۃ، سجدن، فوری سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ اور میں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ذریعے سے دنیا کا نظام چل رہا ہے۔ یہ چھپ کر نیکیاں کرنے والے اگر دنیا میں نہ ہوتے تو دنیا کو باقی نہ رکھا جاتا، دنیا کو باقی نہ چھوڑا جاتا، دنیا کو ختم کر دیا جاتا۔ بھلا تم نے کیسے مان لیا کہ ماننے والے نہ ماننے والے برابر ہوں گے؟ ایسا نہیں ہوتا۔ جو ماننے والے ہیں ان کے لیے جنت والے باغ ہیں، نعمتوں والے باغ ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کے رب نے ان کی مہمان نوازی کتنی کر دی ہے۔ اللہ اعلیٰ پیمانے پر ہر ایک جنتی کی خواہش کو پورا کریں گے۔ اعلیٰ پیمانے پہ آخری آدمی جو جنت میں جائے گا اس کی جنت بھی زمین و آسمان سے 10 گنا بڑی ہوگی، جو سب سے آخر میں جائے گا۔ بتائیں جو سب سے پہلے جائیں گے یا درمیان میں جائیں گے، کتنی بڑی بڑی جنتیں ہوں گی۔ نزلا بما كانوا يعملون، یہ مہمان نوازی ہے تمہارے ان اعمال کی جو تم کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے فسق و فجور کیے، اگرچہ علماء نے فسق کا معنی کفر لکھا ہے کہ جنہوں نے کفر کیا، کیونکہ مومن گناہگار اپنی سزا بھگت کے ضرور جنت میں چلا جائے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُوا فَمَأْوَاهُمُ النَّارُ، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب کبھی کوششیں کریں گے، تدبیریں کریں گے، ہائے کس طریقے سے نکال دیا جائے، جہنم کی آگ نے جلا دیا، جہنم کی آگ نے جلا دیا، کیسے نکل جائیں، دوبارہ پھر پکڑ کے ڈال دیا جائے۔ اللہ کہیں گے پڑے رہو جہنم میں، تمہیں کوئی نکالنے والا کوئی نہیں، اسی کے اندر رہو گے، ہمیشہ ہمیشہ جلو گے، نہ موت آئے گی، مرنا چاہو گے لیکن موت نہیں آئے گی۔ پھر اللہ نے ایمان والوں کو تھوڑا سا ایک خاکہ بنا کر بتایا کہ میرے بندوں کبھی حالات دنیا میں بھی آئیں گے، کبھی تمہارے جھوٹ کی سزا آ جائے گی، کبھی تمہارے فلاں گناہ کی سزا آ جائے گی۔
اس سزا کو برائی نہ سمجھو، کبھی روزی کی تنگی آ جائے گی برائی نہ سمجھو، وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ، کبھی چھوٹی چھوٹی تکلیفیں دیں گے تمہیں واپس لانے کے لیے. بڑے عذاب سے پہلے چھوٹی چھوٹی تکلیفیں آتی ہیں، چھوٹی چھوٹے مصائب آئیں گے، کبھی تمہیں پکڑا دیا جائے گا، کبھی حالات میں ڈال دیا جائے گا تاکہ واپس آ جاؤ، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آ جاؤ، پھر بھی آ کے توبہ کر لو، اے اللہ تو معاف کر دے، میں پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گا. اور اس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس کے سامنے ہماری آیات پڑھی جائیں وہ اعراض کرے، نہ خود سنے نہ دوسروں کو سننے دے، نہ خود اللہ کی بات کرے، نہ خود نماز پڑھے نہ دوسروں کو پڑھنے دے، نہ خود قرآن پڑھے نہ دوسروں کو پڑھنے دے، اور اعراض بھی کرتا ہے، تکبر بھی کرتا ہے، اور لو جی کوئی نمازہ نہیں ہے یہاں دیکھی جائے گی. اِنَّا مِنَ الْمُجْرِمِينَ مُنْتَقِمُونَ، یاد رکھو مجرم لوگوں سے انتقام لیں گے. پھر اللہ نے درمیان میں اپنے نیک بندوں کی ایک صفت ذکر کی ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جن کی راتیں تہجد کے وقت میں ان کے پہلو بستروں سے تھوڑی دیر کے لیے دور ہوتے ہیں اور کھڑے ہو کر میری نماز میں امید کرتے ہوئے ڈرتے ہوئے کھڑے ہو جاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں، اے ہمارے مولا تو ہم سے راضی ہو جا. یہ کائنات کے سب سے بہترین لوگ ہیں. میں نے پہلے بھی آپ کو فضیلت سنائی ہے، جو آدمی رات کی نماز پڑھے، جو آدمی رات کی نماز پڑھتا ہے جسے تہجد کی نماز کہتے ہیں. ایک بزرگ نے لکھا ہے کہ جو آدمی تہجد پڑھتا ہے تب تک وہ دنیا سے نہیں جاتا جب تک جنت میں گھر نہیں دیکھ لیتا. تو بتائیں کتنا مشکل کام ہے بھی رات کو کھڑے ہونا. 4 رکعت پڑھ لیں، 6 رکعت پڑھ لیں، 2 رکعت پڑھ لیں، صبح اٹھ کے نہیں پڑھ سکتے سونے سے پہلے بڑے پڑھ لیں، اپنا نام تو لکھوا دیں، اپنا مکان تو پکا کروا لیں اور اس کو معمول بنا لیں، ساری زندگی پڑھنے کی کوشش کریں. فرمایا کہ خدا کا ولی بنے گا اور خدا کے ولی ہونے کے بنا دنیا سے نہیں جائے گا جو آدمی تہجد کی نماز پڑھتا ہے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع، یہ وہ لوگ ہیں جن کے پہلو بستروں سے دور ہو جاتے ہیں اور خلوت میں کھڑے ہو کے، تنہائی میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، ہمیں راضی کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بھی عبادت کی چس لگا دے، عبادت کا چسکا لگا دے، عبادت کا مزہ لگا دے کہ عبادت کرتے ہوئے اچھا لگے، عبادت کرتے ہوئے انسان اپنے مولا کو مستحضر کر کے عبادت کرے. پھر انشاءاللہ عبادت نہیں چھوڑے گا، نہ نماز چھوڑے گا، نہ قرآن کی تلاوت چھوڑے گا، نہ کوئی وہ نیکی چھوڑے گا جو نیکی زندگی میں اپنے مولا کی رضا کے لیے کرنا ہے. اللہ تعالیٰ بھی ہمیں عمل کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.